تصویر لینا حرام ہے، یہ موبائل نیچے کرو نا، گناہ ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، مت کرو مت کرو مت کرو۔ خدا کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں گناہ کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ خیر، میں یہاں ایک مجمع ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنا گھر در بار چھوڑا ہے صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے۔ دوسرا مجمع ہے ان لوگوں کا جو رمضان میں خاص طور پر آئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آ کر جمعے کی نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنے گھر چلے جائیں۔ کوئی رکھے یہ بچے کو کھڑا کر دیا، بیٹھا میں انہیں کے لیے چند منٹ کی بات کروں گا۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت یعنی بندوں کے گناہوں کی معافی، اس کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو جیسا جوش ابال رمضان کے دن اور راتوں میں ہوتا ہے، وہ رمضان کے علاوہ اور راتوں میں خصوصیت سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اپنے عمر بھر اور زندگی بھر کے گناہوں کی موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی طالب ہو کر اپنے سیاہ نامہ اعمال کو سفید بنا دے۔ یہی مقصد ہے آپ حضرات کے یہاں آنے کا، نمازیوں کے نماز پڑھنے کا، روزے داروں کے روزہ رکھنے کا، قرآن پڑھنے والوں کے قرآن پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں جب اللہ رب العزت والجلال اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے لیے نچھاور کرتا ہے تو یہ گناہگار بندے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو آباد کر سکیں اور
گناہوں کی مغفرت کے طالب بن کر اپنے گناہوں کو معاف کرا سکیں۔ آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا، اپنے گھروں پر روزہ رکھنا، مسجدوں میں آ کر خاص طور پر جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا، اس کا اصل مقصد یہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی صوفیہ جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، آپ حضرات آتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، روتے ہیں، رو رو کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے کچھ بنیاد ہے، خوب اس کو سنو۔ بنیاد ہے، اگر وہ بنیاد رکھی جائے گی، مضبوط ہوگی، تب تو ہمارا اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا کامیاب ہوگا۔ اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہماری عبادت، رونا، بھیک مانگنا، ذکر کرنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایک بہت بڑے صوفی ہیں سہیل تستری رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر، عبادت، اللہ اللہ کرنے، روزہ رکھنے، نماز رکھنے کے لیے ہمارے یہاں یعنی صوفیہ کے یہاں کچھ بنیادیں ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی بنیاد حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے۔ اگر کمائی حلال نہیں ہوگی، حرام کی ملاوٹ بھی ہوگی، تو یاد رکھنا اللہ اللہ کرنا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مقبول یہ جبھی ہوگا جب آدمی کی روٹی، روزی، کپڑا حلال ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ آدم اور آدم کی اولاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھاؤ، برتو، لیکن ہماری ایک شرط ہے، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اس کو غور سے سنو، دنیا کا ہر آدمی کماتا ہے، کوئی کاروبار کر کے کماتا ہے، کوئی زمین سے اگا کر کماتا ہے، کوئی ملازمت کر کے کماتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کے لیے کماتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے چاہے جتنا کماؤ۔ ایک ہی بات ہے، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔
صبح اس سے بھی بچو، پیٹ میں نہ جائے، اگر جائے گا تو تمہاری، میں کہتا ہوں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری دعا مقبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس آیت کی تلاوت اللہ کے نبی نے فرمائی اور اس کا مطلب بیان کیا تو ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ ان یجعلنی اللہ مستجاب الدعوہ، اللہ مجھے مقبول دعاؤں والا بنا دے، میں جو مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کرنے رد نہ کرے، مجھے ایسا بنا دیجیے، اللہ مجھے بنا دے کہ میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں کی، اگر دعا کر لیتے تو 7 مستجاب الدعوات بن جاتے، امت کو کیا فائدہ پہنچتا؟ اس لیے آپ نے سعد کو رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا، یہ کر لو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم نہیں، میری امت کا کوئی بھی آدمی آج یا قیامت تک جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو جائے، جو مانگے اللہ اس سے دے، تو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں تو کر لو۔ کیا فرمایا؟ ہر مومن کو سننا چاہیے۔ فرمایا یا سعد اپنے مطلب تکن مستجاب الدعوہ، ایک لفظ میں اے سعد اپنے کھانے پینے یعنی کمائی کو حلال کرنے مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جو کرے گا، جو مانگے گا اللہ کو دے گا، شرط ایک صرف جو تیرے پیٹ میں جا رہا ہے، تو مانگ رہا ہے، تیری زبان میں طاقت جس سے بن رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے، ان ہاتھوں میں طاقت جس کھانے سے بن رہی ہے اس کھانے کو حلال کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو اور سے یہ فرمایا اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا تو 40 دن تک نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک لقمہ اللہ کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ الا اللہ کہاں سے مقبول ہوگا؟ نماز کہاں سے مقبول ہوگی؟ روزہ کیسے مقبول ہوگا؟ میرے بھائی اپنے حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ اگر شبہ بھی ہو جائے کہ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری نماز مقبول ہو، تو چاہتا ہے تیرا روزہ مقبول ہو، تو چاہتا ہے تیرا حج مقبول ہو، تو شبہ بھی یہاں حل کر دے۔ اگر غلطی سے ایک لقمہ چلا گیا تو اس کا اثر کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، نماز اللہ کو پھیر لے گا، نہیں بھولتی ہے۔ روزہ رکھے گا، اللہ کو پھیر لے گا، نہیں بھول ہوگا۔
اللہ اللہ کرے گا نہیں قبول ہے، کرتا رہو. کیوں؟ تیرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ہو گیا ہے. ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے خاص طریقے پر توجہ کریں، اپنی کمائی کو حلال بنائیں، پھر اس کے بعد دل لگا کر اللہ اللہ تب اس ذکر کا فائدہ ہے، اس نماز کا فائدہ ہے، اس روزے کا فائدہ ہے، اس حج کا فائدہ ہے. سوچو، غور کرو. پہلے ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک زمانے میں کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتری، حضرت تھانوی، ایک ہی وقت کے اندر ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور خلق خدا مچھر مکھی کی طرح ٹوٹ کر پڑ رہی ہے. آج کیا ہو گیا؟ دنیا آباد ہے، افراد جیسے ہوا کرتے تھے ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے. ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت راجوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ، یہ اسی خطے کے اندر اور شاہ ابرار الحق صاحب ہر روز میں بیٹھے ہوئے، ورنہ پھول پوری آدم گڑھ مئو کے اندر بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا مجمع ہے. آج ہمارے دیکھتے 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 ساری آبادیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. کیا ہو گیا؟ رات اور دن مصیبت ٹوٹ رہی ہے، مسلمان کے اوپر ٹوٹ رہی ہے. ہمارے دشمنوں کے کتے کی قیمت ہے، ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور اللہ ارحم الراحمین جو ہمیشہ سے ارحم الراحمین ہے ہماری دعا کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. ہم لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، ہماری کمائی کو ہمارے دشمن آگ لگا کر کے ختم کر رہے ہیں، ہماری دکانوں کو لوٹ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ارحم الراحمین، آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کوئی چیز ہے اللہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کو رحم نہیں آتا. کیا بات کیا ہے؟ سوچو اس کو، اپنے کردار کو دیکھو. دعا کی مقبولیت نہ ہونے کو دیکھو. کیا بنیاد ہے؟ سب سے بڑی بنیاد ہے دنیا میں رہو. دنیا بنی ہے اللہ نے ہمارے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس دنیا کو اپنانے کے لیے طریقہ بھی انبیاء کو بھیج کر بتایا ہے. یہ طریقہ ہے، ان میں سے ایک طریقہ بنیادی طریقہ ہے عقل حلال. حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو. جہاں شبہ ہو جائے حرام کا اس سے بچ جاؤ، تب اللہ ہمارے ذکر کے اندر برکت عطا فرمائے گا. جو مانگیں گے وہ ملے گا. اللہ اللہ کریں گے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا. لا الہ الا اللہ ہم کہیں گے، ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا.
جس کا حکم دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام، ایک تو حرام وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، سور مت کھاؤ، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو۔ ایک وہ حرام ہے، اصل میں حلال ہے، لیکن ہم نے اس کو حرام بنا لیا۔ بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، مگر ہم نے اس مرغی کو چوری کر کے، بکری کو چوری کر کے حلال کو حرام بنا لیا۔ ہر حرام سے بچو، وہ حرام جس کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ شراب مت پیو، ایک وہ ہے حلال ہے، حلال کو حرام نہ بناؤ۔ یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک کو چوری کر کے لایا ہے، دوسرے کا حق لے لیا، حلال کو حرام بنا لیا۔ ہر حرام حرام ہے، یاد رکھو۔ آدمی شراب پیتا ہے، اللہ سے روئے، اے اللہ عمر گزر گئی، معاف کر دیجیے، اب نہیں پیوں گا۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، پھر بھی اگر تو سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن جو دوسرے کی بکری چوری کی ہے، مرغی چوری کی ہے، نہیں، ایک سوئی بھی اگر چوری کی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے 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 میں مر بھی جاؤں گا، وہ سوئی اللہ معافی کرے گا۔ اپنا حق اللہ معاف کرے گا، پہاڑ بھی معاف کر دے گا۔ حق لیا یتیم کا، حق لیا بیوہ کا، اللہ سے کہتا ہے اللہ تو معاف کر دے، ایسی اندھیر لگی اللہ کے یہاں۔ نہ نماز میرے اس گناہ کو معاف کرا سکتی ہے، نہ حج معاف کرا سکتا ہے، نہ روزہ معاف کرا سکتا ہے۔ یہ تو جس کا کیا ہے وہی معاف کرے گا، تو معاف ہوگا، ورنہ ہوگی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا حق ہے۔ اس کو سوچو، سمجھو بات کو، تب اللہ کے سامنے سر ٹھیکو گے تو اللہ کی نام سے بولے، تب بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ رکھو گے، تب قبولیت ہوگی، تب حج کرو گے تو قبولیت ہوگی۔ نہیں تو آخر کیا ہو کیا گیا ہے، کیا کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، اللہ کا کام نہیں کرتا ہے۔ ذرا دیکھو اس کو، تب نمازیں مقبول ہوگی ہماری، ویسے نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن چاہے کتنے آدمی حج کر لے، روزے رکھ لے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ مفلس اور فقیر کسے کہتے ہیں؟
کر کے جائے گا، نمازیں لے کر کے جائے گا، روزے لے کر کے جائے گا، اللہ کے دربار میں عبادتوں کا ذخیرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر ظلم کیا تھا، اسے قتل کیا تھا، اسے مارا تھا، اس کا مال دیا تھا، اس کے گھر میں چوری کی تھی، لوگوں کے حقوق میں ایک خلق خدا پیچھے ہوگی، اللہ اس نمازی پہ ہمارا ہے، میرا مکان چوری کیا تھا وہ دلوائیے، میرا پیسہ لیا تھا وہ دلوائیے، میرا سونا لیا تھا مجھے، ایک خلق خدا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی نماز میں سے دیا جائے گا، نماز ختم ہوئے، حج کیے تھے وہ دو، اس میں سے دے دو، حج ختم ہو گیا، جو عمرے کیے تھے وہ دے دو، عمرے ختم ہو گئے، جو نمازیں پڑھی تھی وہ دو، جو مسجدیں بنائی تھی وہ دو، ہر ایک کے ثواب کو لوٹ کر دو دے رہے ہیں، اپنا کچھ نہیں رہا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر سب بڑھ کر پیچھا چھوٹ گیا تو بچ گیا، اگر لٹ گیا تو لوگ بڑے اللہ میں ہمیں کچھ ملے گی، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس بدنصیب پر جو مظلوم تھے ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو گناہوں کو ہلکا کیا جائے اور اس بدبخت کے اوپر پر ڈال کے جہنم میں یہ حقیقت ہے۔ ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہمارا روزہ کیسے مقبول ہو، ہماری دعا کیسے مقبول، افراد بن نہیں رہے ہیں، کیسے بنے گے افراد؟ میرے بھائی ان چیزوں کو سمجھو، اپنی کمائی کو بڑھا۔ ایک دوسری چیز اتباع سنت، یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کو فائدہ پہنچنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، اگر خود پڑھے ہو گئے تو پڑھ کرتے نہیں ہو، بڑے لوگوں سے پوچھو کہ کیسے آپ کی صورت کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، جو مسلمان نہیں تھے ان سے کیسا معاملہ تھا، اس کو دیکھو۔ یہ بنیادیں ہیں کامیابی کی، ترک نماز روزہ اور دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک رکوع 40 دن تک آدمی پڑھا کرتا ہے، دعا مقبول نہیں ہوتی، عبادت مقبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس پر غور کرو، ہر آدمی کو ہر وقت ایک ایک پیسہ کمانے میں ایک ایک پیسہ دینے میں ہر وقت توجہ کرنی چاہیے، لیکن کسی کا حق تو نہیں جڑا ہوا ہے، جائز ہے ناجائز تو نہیں ہے، تب اللہ کا ذکر اثر ہوگا، مقبول ہوگا، روزے اللہ سنے گا، متوجہ ہوگا، اور اگر اس کی طرف آدمی نے توجہ نہیں کی، میرے بھائی رونا اور ذکر کرنا، نماز پڑھنا ایک عادت ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب